زندگی کے عظیم سبق۔ ہال اربن کی کتاب ہے لائفس گریٹسٹ لیسنز، جس کا اردو ترجمہ محمد احسن بٹ نے کیا ہے، زندگی کے 20 عظیم سبق۔ آج میں آپ کی خدمت میں 14واں سبق پیش کر رہا ہوں۔ ایچ لامور ہنٹ کا کہنا ہے، فیصلہ کرو کہ تم کیا چاہتے ہو، فیصلہ کرو کہ تم اس کے بدلے کیا چھوڑنے پر تیار ہو، اپنی ترجیحات کا تعین کرو اور پھر کام شروع کر دو۔ کامیابی کی ایک اور کنجی، اپنے آپ کو عمل کی تحریک دے کر اہداف کا تعین کر کے اور محنت کے ذریعے تم طویل فاصلہ طے کر سکتے ہو۔ اس میں ضبط نفس کو بھی شامل کر لو، تم اور زیادہ فاصلہ طے کر لو گے۔ یہ کامیابی کے فارمولے کا جزو ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب سے اہم جزو ہو، کیونکہ میں جتنے کامیاب لوگوں کو جانتا ہوں یا جن کے متعلق پڑھا ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ کامیابی کی حتمی کنجی ہے۔ اس کے بغیر تم تھوڑے کام کر سکتے ہو، اس کے ہوتے ہوئے تم اتنے کام کر سکتے ہو کہ جتنے کام کرنے کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ضبط نفس کیا ہے؟ چونکہ میں نے اس پر اتنا زور دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں واضح کروں کہ یہ کیا ہے۔ تاہم چونکہ لوگ اکثر اس اصطلاح کو غلط سمجھتے ہیں، اس لیے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کیا نہیں ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ضبط نفس کوئی ایسی چیز ہے جس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک منفی چیز ہے اور وہ اسے اپنے اوپر خود طاری کردہ سزا کے مساوی سمجھتے ہیں۔ اکثر اوقات اسے اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنا یا اپنی ذات کی نفی کرنا بھی سمجھا جاتا ہے۔ میں نے حال ہی میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ جو لوگ ضبط نفس پر کاربند ہوتے ہیں وہ بے لچک ہوتے ہیں۔ یہ سارے خیالات غلط ہیں۔ حقیقی ضبط نفس ایک نہایت مثبت وصف ہے۔ ویبسٹر ڈکشنری میں ڈسپلن کے معنی دیے گئے ہیں، ایسی تربیت جو درستی کرتی ہے، ڈھالتی ہے، مضبوط کرتی ہے اور کامل بناتی ہے۔ اس سے زیادہ مثبت اور کیا ہو سکتا ہے؟ ضبط نفس کا مطلب ہے اپنے آپ کو کام کرنے کی تربیت دینا۔ ضبط نفس کا مطلب ہے اپنی کامیابی کا منصوبہ خود بنانا ہے اور اس پر دل جمی اور یکسوئی سے کاربند رہنا۔ جب تم ضبط نفس اپناتے ہو تو تمہیں اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی تمہارے اپنے کنٹرول میں ہے۔ تم خود یہ طے کرتے ہو کہ تم نے کیا کرنا ہے اور تم خود ہی اسے کرتے ہو۔ تم خود ہی یہ فیصلہ کرتے ہو کہ تم نے اپنی زندگی کو کتنا بہتر بنانا ہے۔ ضبط نفس کا مطلب ہے اپنا انچارج خود ہونا۔ ضبط نفس کے معنی میرے نزدیک یہ ہیں: اپنے آپ کو ان کاموں کو انجام دینے پر آمادہ کرنا جو کہ ہمیں پسند نہ ہوں۔ کام انجام دینا کا انعام اسے انجام دینے کی ناخوشگواری سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ترک کرنا ضروری ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ممکنہ حد تک صحت مند رہو تو تمہیں بعض چیزیں چھوڑنا ہوتی ہیں۔ اس کے لیے محنت، قربانی اور ضبط نفس ضروری ہوتا ہے۔ کسی رنر، تیراک، ویٹ لفٹر یا ایتھلیٹ سے پوچھو کہ کیا تربیت ہمیشہ پر لطف ہوتی ہے؟ وہ تمہیں بتائیں گے کہ بالکل نہیں ہوتی۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ اگرچہ تربیت پر لطف نہیں بلکہ نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کا نتیجہ نہایت فرحت بخش ہوتا ہے، اس لیے وہ اس وقتی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ تم جو کچھ ترک کرتے ہو، انعام اس سے بڑا ہوتا ہے اور بہت عرصے تک رہتا ہے، بعض اوقات ہمیشہ۔ ضبط نفس کن کاموں میں ضروری ہے؟ تمہارا شعبہ کوئی بھی ہو، ضبط نفس کامیابی کی سب سے اہم شرط ہے۔ خواہ وہ فن ہو، موسیقی ہو، کھیل ہو، کاروبار ہو، کمپیوٹر ہو یا روزمرہ کے عام سے کام، تمہیں ضبط نفس ضرور اپنانا ہوتا ہے۔ فلسفی ایرک فروم کہتا ہے کہ ضبط نفس نہ ہو تو ہماری زندگیاں منتشر ہو جاتی ہیں اور یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسی وقت کام کریں جب ہمارا کام کرنے کا موڈ ہو تو پھر یہ مشغلے سے زیادہ نہیں ہے۔ ایرک فروم کہتا ہے کہ جب تک ہم کسی کام کو منظم انداز میں نہیں کریں گے تو ہم اس میں اچھے نہیں ہو سکیں گے۔ ہماری شخصی ترقی کا ایک اہم اصول ذمہ داری قبول کرنا سیکھنا ہے۔ ضبط نفس یہی تو ہے۔ اس کا مطلب ہے اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی مشکل ہے اور یہ کہ کوئی قابل قدر چیز آسانی سے اور قیمت ادا کیے بغیر نہیں ملتی۔ ضبط نفس کا مطلب ہے کہ عارضی لذتوں کو ترک کر کے دیر پا انعام عطا کرنے والا کام کرنا۔
بینجامن فرینکلن نے کہا تھا کہ بغیر تکلیف سہے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مراد ضبط نفس ہی تھی۔ ضبط نفس ہمیں کام کی اذیت اور کام کے انعام دونوں پر کنٹرول عطا کرتا ہے۔ حقیقی کامیابی تبھی حاصل ہوتی ہے۔ ضبط نفس کا قلب۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو آرام، لذت اور فوری کام ہونے کی پرستش کرتا ہے۔ ذرا سوچو کہ ہم کتنے کام صرف ایک بٹن دبا کر سکتے ہیں۔ گیراج کا دروازہ کھولنا، ڈنر پکانا، فون کال کرنا، کپڑے دھونا، سکھانا، ٹی وی آن کرنا، چینل تبدیل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف گھر کی مثال ہے۔ کار اور کام کی جگہ پر مزید بٹن ہوتے ہیں۔ بٹن دباؤ، ہر کام آسانی سے اور فوراً ہو جائے گا، نہ پسینہ نہ کھچاؤ۔ اس پر مستحضرات صبح و شام ہر وقت مسلسل نشر ہونے والی اشتہارات ہیں۔ بے شمار لوگ اپنی زندگیاں اشتہاروں کے پیغامات کے مطابق ڈھال چکے ہیں۔ زندگی کا یہ درست اسلوب نہیں ہے۔ جو لوگ آسانیاں تلاش کرتے ہیں انہیں بعد میں بہت مشکلیں سہنا پڑتی ہیں۔ اصل کامیابی تبھی حاصل ہوتی ہے جب تم مشکلیں پہلے سہتے ہو اور انعام بعد میں پاتے ہو۔ یہ منزل ضبط نفس سے حاصل ہوتی ہے اور اس کا قلب ہے وقتی لذتوں کو قربان کرنا۔ کوئی انعام بغیر قیمت کے نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے کسی باب میں اسکاٹ پیک کی کتاب دی روڈ لیس ٹریولڈ کا حوالہ دیا تھا۔ وہ جس راستے کا ذکر کر رہا ہے اس پر ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے جس پر درج ذیل عبارت نہایت نمایاں حروف میں لکھی ہوتی ہے: زندگی مشکل ہے۔ یہی اس کتاب کے 3 ابتدائی الفاظ ہیں۔ جو کہ زندگی ایک مشکل راستہ ہے، اسی لیے لوگ اس پر کم سفر کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسا راستہ ڈھونڈتے ہیں جس میں دشواریاں کم ہوں۔ وہ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ آسان راستہ کوئی نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا۔ اسکاٹ پیک کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے شیڈول میں درد سہنا اور قربانیاں دینا شروع میں رکھیں تو اس سے بعد میں حاصل ہونے والی لذت اور مسرت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی جو بھی قیمت ہے اسے پہلے ادا کرو۔ تمہیں کچھ پانے کے لیے ضرور کچھ کھونا پڑے گا۔ تم کیا کچھ ترک کرنے پر تیار ہو؟ سیبل اسٹینٹن کا کہنا ہے نظم یعنی ڈسپلن کا مطلب ہوتا ہے انتخاب۔ تم جب بھی کسی ہدف یا مقصد کو ہاں کہتے ہو، بہت سوں کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہو۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونے کی 3 مثالیں۔ مثال نمبر 1، میری یونیورسٹی کے شاگرد بالغ ہوتے ہیں، وہ شادی شدہ ہوتے ہیں اور کل وقتی ملازمتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا تعلیمی پروگرام بہت مشکل ہے۔ انہیں ہفتے میں 40 یا اس سے زیادہ گھنٹے کام کرنے کے علاوہ ہفتے میں 4 گھنٹوں پر محیط کلاس میں بھی حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں 20 گھنٹوں کی مشقیں بھی دی جاتی ہیں۔ ان حالات میں انہیں تعلیمی پروگرام میں کامیابی کے لیے چند انتخاب کرنے پڑتے ہیں۔ انہیں کیا چھوڑنا پڑتا ہے؟ تفریح، ہفتہ وار تعطیل، نیند، چھٹیاں، بیوی بچوں کے ساتھ سیر پر جانا، مشاغل، آرام بھری طرز زندگی۔ اور وہ کیا پاتے ہیں؟ علم، کالج کی ڈگری، عمر بھر سیکھنے کی خواہش، ملازمت میں ترقی کے مواقع، کامیابی کا احساس، عزت نفس میں اضافہ، خاندان کی طرف سے تعریف و توصیف، اور دوستوں اور رفقائے کار کی طرف سے تحسین و ستائش۔ مثال نمبر 2، میں چند سال پہلے ہائی اسکول کے جونیئرز اور سینئرز کے گروپ کو شخصی کامیابی کی نفسیات پر ایک یونٹ پڑھا رہا تھا۔ اس میں ضبط نفس پر بھی ایک سیکشن تھا۔ میں نے ان کاموں کی مثال کے طور پر جن کے لیے ضبط نفس درکار ہوتا ہے پیسہ بچانے کا حوالہ دیا۔ کلاس کے بعد ایک جونیئر لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ لنچ پر مجھ سے بات کر سکتی ہے۔ چند گھنٹوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بہت اچھی ملازمت کر رہی ہے اور $100 ہفتہ گھر لے کر جا رہی ہے۔ اس نے کہا لیکن میں یہ ساری رقم اڑا دیتی ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے ضبط نفس اور بچت کے متعلق مزید باتیں بتاؤں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنی رقم کیسے خرچ کرتی ہے۔ اس نے کہا چیزیں اور تفریح۔ میں نے پوچھا کیا تم تھوڑی چیزوں اور تھوڑی تفریح پر قناعت کر سکتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ ہم نے مل کر اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت اس نے اپنی تنخواہ ملتے ہی $40 بینک میں جمع کروا دینے تھے۔ اس لڑکی نے کیا کھویا؟ چند فلمیں اور راک کنسرٹس،
چند کیسٹس اور سیڈیز، فاسٹ فوڈ اور الابلا جنک۔ اس لڑکی نے کیا پایا؟ اس لڑکی نے گریجویشن مکمل کرنے سے چند دن پہلے مجھے اپنی سیونگز پاس بک دکھائی۔ سب سے آخر میں جو رقم درج تھی وہ تھی $4,851.20۔ اس نے بعض اوقات $40 سے بھی زیادہ رقم جمع کروائی تھی اور اسے اپنی جمع شدہ رقم پر سود بھی ملا تھا۔ اسے نہ صرف جمع کی ہوئی رقم ملی بلکہ معاشیات کا ایک عملی سبق بھی ملا۔ اسے نہ صرف ضبط نفس کی خوبی حاصل ہوئی بلکہ یہ اعتماد بھی حاصل ہوا کہ وہ روپے پیسے کو سنبھال سکتی ہے۔ اسے کامیابی کا عظیم احساس ہوا اور اس کی عزت نفس میں اضافہ ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس تجربے نے اسے سمجھایا کہ زندگی کی بہترین چیزوں کے لیے کچھ بھی ادا نہیں کرنا پڑتا۔ مثال نمبر 3، کئی سال پہلے کی بات ہے، تب کی جب کہ میں بچہ تھا اور NBA میں پروفیشنل باسکٹ بال کھیلنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ میرا قد لمبا تھا، تھوڑی بہت ایتھلیٹک اہلیت رکھتا تھا اور بے پناہ خواہش کا مالک تھا۔ میں گرامر اسکول سے کالج تک اپنے جسم کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے جب بھی موقع ملا باسکٹ بال کھیلی اور اپنی مہارت میں اضافہ کیا، لیکن میں NBA میں شامل نہ ہو سکا۔ میں اتنا اچھا کھلاڑی نہیں تھا کہ NBA میں شامل ہوتا، لیکن میری ساری محنت ضائع نہیں گئی، مجھے فائدہ ضرور ہوا تھا، گو کہ میری توقع سے مختلف تھا۔ میں نے کیا کھویا؟ تفریح کا کچھ وقت، سردیوں میں برف پر کھیلنے کا مزہ، سیزن کے دوران پارٹیاں، اور میں نے کیا پایا؟ کھیل کی مسرت، ایوارڈز اور پہچان، ایک عظیم یونیورسٹی کی اسکالرشپ آج کے $50,000 کے مساوی، عظیم ٹیم ساتھی، کالج کی تعلیم اور ڈگری، پورے امریکہ کے سفر بشمول ہوائی، کام کی اچھی عادتیں، ضبط نفس کی بیش بہا تربیت اور جسمانی حالت اچھی رکھنے کا جذبہ۔ ان تینوں مثالوں میں جو چیزیں چھوڑی یا کھوئی گئیں ان کا موازنہ پائی جانے والی چیزوں سے کریں اور درج ذیل 3 سوالوں کے جواب دیں۔ کون سے انتخاب کے نتائج دیر پا تھے؟ کس انتخاب نے کردار تشکیل دیا؟ کون سا انتخاب زیادہ بامعنی تھا؟ اس کے بعد درج ذیل 2 سوالوں کے جواب لکھیں۔ آپ حقیقتاً کیا چاہتے ہیں اور آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ چھوڑنے پر تیار ہیں؟ ضبط نفس کا مطلب ہے اچھی عادتیں۔ رابرٹ کولیر کا کہنا ہے، کامیابی مسلسل کی جانے والی چھوٹی چھوٹی کوششوں کا نام ہے۔ اوپر بیان کردہ تینوں مثالوں میں انتخاب کرنا شامل تھا، ان میں عادتوں کو اپنانا بھی شامل تھا۔ ضبط نفس کا مطلب یہی ہے، درست انتخاب کرنا اور اچھی عادتیں اپنانا۔ ہم چھوٹے چھوٹے کام مسلسل کر کے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آج بھی کامیابی کا بہترین طریقہ ہے مشق، مشق اور مشق۔ جب ہم اچھی عادتیں اپنا لیتے ہیں تو ہمیں اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں، ہمیں زیادہ اطمینان بھی محسوس ہوتا ہے۔ درج ذیل سادہ سا فارمولہ یاد رکھیں، درست انتخاب، اچھی عادتیں، کامیابی اور اطمینان۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔